مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ میت کے ترکہ سے متعلقہ 4 چیزیں ہیں: تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی، نفاذ وصیت اور ترکہ کی تقسیم۔ ہم ترکہ کی تقسیم میں باپ، دادا، شوہر، اخیافی بھائی، بیوی، بیٹی، پوتی، سگی بہن، اخیافی بہن تک سارے احوال پڑھ چکے ہیں۔ یہ میں نے اس نقشے کے اندر سارے احوال لکھ دیے۔ کل کے سبق کو ہم نے دہرانا ہے، اس لیے کل کے جو احوال ہم نے پڑھے تھے، کل ہم نے سگی بہن کے احوال پڑھے تھے۔ سگی بہن کو ایک حصہ ملتا ہے نصف، دوسرا حصہ ملتا ہے ثلثان، تیسرا حصہ ملتا ہے اسبا مال غیر، چوتھا بیٹی کو حصہ ملتا ہے، تیسرا حصہ ملتا ہے اسبا بالغیر، چوتھا حصہ ملتا ہے اسبا مال غیر، اور پانچواں حصہ ملتا ہے محرومیت کا۔ ان سب کی ہم نے مثالیں پڑھی تھی۔ آپ نے جو سوالات کیے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے بعد ہم نے احوال پڑھے تھے اخیافی بہن کے، 1/6، 1/3 محرومیت۔ ان تینوں کی مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ آج ہم احوال پڑھیں گے الاتی بہنوں کے۔ آج ہم نے الاتی بہنوں کے احوال پڑھنے 7 ہیں۔ الاتی بہنوں کے احوال 7 ہیں، بڑی توجہ سے اس کو سنیے گا۔ پہلا، الاتی بہنیں کون سی ہوتی ہیں یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جن بچوں کا باپ ایک ہو اور ماں علیحدہ علیحدہ ہو، وہ الاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ الاتی بہن بھائیوں کے جو احوال ہیں ان میں ایک حال ہے نصف، الاتی بہن کو نصف ملے گا۔ ایک احوال ہے ثلثان، نصف کہتے ہیں 1/2 کو، ثلثان کہتے ہیں 2/3 کو۔ نمبر 3، سدس ملے گا 1/6۔ نمبر 4، اسبا بالغیر ہوگا۔ نمبر 5، اسبا مال غیر ہوگا۔ نمبر 6 اور نمبر 7، محرومیت ہو۔ یہ دونوں نمبر میں نے اس لیے اکٹھے لکھ دی ہیں کہ ان دونوں کی محرومیت کی وجہ علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن دو علیحدہ علیحدہ وجوہات سے محروم ہوں گی، تو اس لیے میں نے 6 اور 7 نمبر اکٹھے ہی لکھ دی۔ ان کی میں مثالیں عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو ذرا توجہ کیجیے گا۔ پہلی مثال، الاتی بہن کو نصف ملے گا۔ الاتی بہن پلس شوہر، نصف اس کو مل جائے گا، نصف اس کو مل جائے گا، مال تقسیم ہو جائے گا سارے کا سارا۔ مسئلہ 2 سے شروع ہوگا، ایک حصہ اس کا، ایک حصہ اس کا۔ دوسری مثال، میت ہے، الاتی بہن ہے اور میت کا چچا ہے۔ الاتی بہن کو 2 الاتی بہن تو ثلثان ملے گا 2/3، اور باقی بچا ہوا چچا کا ہوا۔ تیسرا حصہ ہے سدس، ایک سگی بہن ہو، ایک الاتی بہن ہو اور چچا ہو۔ سگی بہن 1/2 لے جائے گی، اس کا حصہ 1/6 ہو جائے گا۔ مسئلہ شروع ہوگا 6 سے، اس میں مسئلہ شروع ہوا تھا 3 سے، 2 حصے اس کو ملے، ایک حصہ اس کو ملا۔ اس میں مسئلہ 6 سے شروع ہوگا، یعنی 6 حصے ہوں گے مال کے، اور 3 حصے مل جائیں گے سگی بہن کو، ایک حصہ ملے گا الاتی بہن کو، اور چچا باقی 2 حصے لے جائے۔ چوتھا ہے اسبا بالخیر، میت ہے، اس کی سگی بہن ہے، 2 سگی بہنیں ہیں، ان کا حصہ بنتا تھا 2/3۔ اس صورت میں الاتی بہن محروم ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ الاتی بھائی آ گیا، اس الاتی بھائی نے اس الاتی بہن کو اسبا بنا دیا، تو اب جو 3 حصے مال کے کیے تھے اس میں سے 2 حصے ان کو مل گئے، اور ایک حصہ ان دونوں کے درمیان میں اس طرح تقسیم ہوا کہ اس ایک حصے کے پھر 3 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس کو دے دیا اور 2 ٹکڑے اس کو دے دیے۔ اس کی 1 لاکھ کے اعتبار سے تقسیم کاری اس طرح ہوگی، 66,666 اس کے ہوئے، 11,111 بہن کے ہوئے، الاتی بہن کے، اور 22,222 روپے یہ الاتی بھائی کے۔ اس کو یہاں پر اسبا بالغیر کہیں گے کہ اس کو جو حصہ ملا ہے وہ اس بھائی کے آ جانے کی وجہ سے ملا، اگر یہ نہ ہوتا تو اس کو حصہ نہیں ملنا تھا۔ یہ ہے
चौथी 4 सूरतें इसकी हैं, 5वीं इसकी सूरत है जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, असबा माल गैर। नेक्स्ट मंडे में जो हमारी क्लास होगी असबात के ऊपर, उसमें इन सारी मिसालों को हम समझ लेंगे कि असबा माल गैर क्या होता है, असबा बिल गैर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो हमने मिसालें पढ़ी हैं इनका एक दफ़ा मैं रिव्यू करवा दूंगा आपको। बेटी मैयत की, इसके बाद मैयत की पोती और अलाती बहन। बेटी का मिला 1/2, पोती को मिला 1/6, ये बाकी असबा बन गया। 50,000 इसको मिला, 16,666 इसको मिला, तो ये 66,666 हो गए, 33,333 इनको मिला। ये एक बहन होगी तो 33 मिलेगा, एक और जमा हो जाएगी तो 33 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 16,666। इस तरह ये माल असबा माल गैर की सूरत। छठी सूरत है महरूमियत, के बेटी अलाती बहन जो है महरूम हो जाएगी। इसी मिसाल को नीचे ले आएंगे, महरूमियत की एक किस्म ये बन जाएगी, 2 सगी बहनें आ जाएंगी, एक अलाती बहन आ जाएगी, तो 2/3 माल इसको मिल जाएगा। भाई के ना होने की वजह से अलाती बहन महरूम हो जाए। ये महरूमियत की पहली सूरत थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। महरूमियत की दूसरी सूरत ये है, एक मिसाल दूसरी मिसाल। पहली मिसाल है अलाती बहन प्लस बाप आ जाए या दादा आ जाए, तो ये महरूम हो जाएगी। उसूल में मैयत अलाती बहन प्लस बेटा प्लस पोता, तो ये महरूमियत होगी फुरू में। ये 7वीं किस्म की 2 सूरतें बनती थी, वो मैंने आपको बता दी। एक दफ़ा फिर इसका रिव्यू कर लेते हैं ताकि सारी मिसाल हमारे सामने आ जाए। अलाती बहनों के 7 अहवाल हैं। अलाती बहन उसको कहते हैं जिन बच्चों का बाप एक हो और माँ अलग-अलग हो, उनके 7 हाल हैं। नंबर 1 निस्फ 1/2, सुलुसान 2/3, सुदुस 1/6, असबा बिलगैर, असबा माल गैर, और 2 अहवाल हैं महरूमियत के। जिन खातून इस्लाम ने सवाल के लिए हाथ उठाए हुए हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि इस वीक की ये हमारी आखिरी क्लास है, अभी हमारे 2 हिस्से रहते हैं पढ़ने वाले, तो ये सवाल नोट रखें। हम पहले वो हिस्से पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला फिर आप जितने चाहें वो सवाल कर सकते हैं। निस्फ की मिसाल मैं आपको दोबारा समझाने लगा हूँ ताकि कोई बात जो है वो रह न जाए समझने से। ये हम निस्फ की बात कर रहे हैं। इसकी मिसाल निस्फ की ये है, मैयत है, उसकी एक अलाती बहन है और शौहर है। 1/2 बहन को निस्फ बहन को मिल जाएगा, अलाती बहन को, और 1/2 शौहर को मिल जाएगा। दूसरी मिसाल आई ये सुलुसान, 2 अलाती बहनें आ गई, 2/3 इनको मिल गया, बाकी बचा हुआ असबा की सूरत में चचा जान ले। तीसरी मिसाल आई सुदुस की, एक सगी बहन आ गई, आधा ले गई, एक अलाती बहन आई 1/6 ले गई, बाकी बचा हुआ चचा को मिला। 1/2 1/6 एक मिसाल में आया तो मसले के हिस्से 6 से किए, और 3 दे दिया सगी बहन को, 3 हिस्से, एक हिस्सा दे दिया अलाती बहन को, और बचे हुए 2 हिस्से हमने दे दिए चचा जान को। ये हमारी 3 मिसालें। चौथी मिसाल है असबा बिल गैर, गैर की वजह से असबा हुआ। सगी 2 बहनें थी, तो सगी 2 बहनें हमने यहाँ पे भी पढ़ी, पीछे भी हमने कितनी मिसालों पे पढ़ी। 2 बेटियां आ जाएं सगी, 2/3 ले जाती हैं, 2 पोतियां आ जाएं 2/3 ले जाती हैं, और सगी 2 बहनें आ जाएं 2/3 ले जाती हैं, अखियाफी 2 बहनें इकट्ठी हो जाएं 2/3 ले जाती हैं, और अलाती 2 बहनें इकट्ठी आ जाएं तो वो भी 2/3 हिस्सा ले जाती। अब ये सगी बहनें 2 इकट्ठी हुई, 2/3 हिस्सा ले गई। इस सूरत में अलाती बहन ने महरूम होना था, मगर अलाती भाई ने साथ आके बहन के साथ मिलकर ये असबा बना, और जो एक हिस्सा 2/3 का तीसरा हिस्सा था वो इन दोनों के दरमियान में इस तरह तकसीम हुआ कि उस तीसरे हिस्से के फिर 3 हिस्से किए, एक हिस्सा असबा होने की वजह से अलाती बहन को चला गया, और 2 हिस्से इस अलाती भाई को चले। 5वीं फिर हमने किस्म पढ़ी
اسبا مال غیر، ایک بیٹی تھی ایک پوتی، بیٹی کو 1/2 ملا، پوتی کو 1/6 ملا، اور الاتی بہن اسبا ہونے کی وجہ سے باقی بچا ہوا مال لے گی۔ چھٹی صورت میں محرومیت تھی، 2 سگی بہنیں آ گئی، 2/3 حصہ لے گئی تو الاتی بہن محروم ہو گئی۔ ساتویں صورت میں 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک اصول کی ایک فروع کی۔ اگر الاتی بہن کے ساتھ باپ آ گیا یا دادا آ گیا تو الاتی بہن محروم ہو جائے گی یہ، اور اگر بیٹا یا پوتا آ گیا تو الاتی بہن اس کے ساتھ بھی محروم ہو جائے گی۔ یہ الاتی بہنوں کے ہم نے 7 احوال پڑھے۔ اب ہم تھوڑا سا پیج اوپر کر کے نیچے چلتے ہیں۔ الاتی بہنوں کے بعد ہے امی جان حضور کا حصہ، بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ جو پچھلے حصے میں سوالات رہ گئے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ضرور حل کریں گے۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں ماں کے حصوں کی۔ ماں کے حصے ہیں جناب 3۔ نمبر 1 1/6، نمبر 2 1/3۔ ان دونوں 1/3 میں فرق کیا ہے یہ میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال ہے ماں کی 1/6 سدس، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، ماں ہے اور باپ ہے، تو 1/6 باپ کو ملے گا، 1/6 ماں کو ملے گا۔ بیٹی اور بیٹا دونوں آپس میں مل کے اسبا ہو جائیں گے، ان دونوں کو 1/6 علیحدہ علیحدہ ملے گا۔ اس کا 16,666 علیحدہ ہوگا، ان کا حصہ 16,666 علیحدہ ہوگا۔ یہ 33 کے قریب حصہ بن جائے گا، تقریباً 3 حصے کیے جائے تو 1 حصہ، 2 حصے جو باقی 66,000 بچ جائیں گے ان کے پھر 3 حصے ہوں گے، تو 44,444 یہ حصہ بنے گا بیٹے کا، اور بیٹی کا حصہ بنے گا 22,222 روپے۔ یہ اس مال کی کل ٹوٹل تقسیم ہوئی، اور اس کے ٹوٹل حصے ہوں گے 6۔ 1/6 حصہ ان کا ہوگا، 1/6 حصہ ان کا ہوگا، باقی جو 4 حصے بچ جائیں گے ان کو جمع کر کے ان کے 3 حصے بنائے جائیں گے، ان میں سے 2 اس کے ہوں گے اور 1 اس کا حصہ۔ یہ ماں کے سدس مال کی کیفیت ہے۔ دوسرا ہے سولس، ماں ہے اس کو 1/3 ملے گا، باپ ہے اس کو باقی بچا ہوا سارا مال ملے گا۔ یہ 1/3 کی پہلی صورت ہے، یہ 1/3 کی دوسری صورت ہے۔ سولس، بندہ فوت ہو گیا تو بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے۔ بیوی ہو اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے 1/4، ماں کا ہے 1/3، باپ کا ہے باقی بچا ہوا۔ اب جب ہم نے ایک قانون پڑھا تھا پیچھے، یہ میں اس قانون کو دوبارہ لکھ رہا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو قانون یاد آ جائے۔ قسم اول ہم نے پڑھی تھی اور قسم ثانی۔ قسم اول میں پڑھا تھا 1/2، 1/4، 1/8۔ قسم دوم نے ہم نے پڑھا 1/6، قسم دوم کی دوسری میں پڑھا 1/3 اور 2/3۔ یہ ویسے میرے سے الٹا لکھا گیا ہے، یہ اوپر ہونا چاہیے تھا، چلے میں صحیح کر کے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ 2/3، 1/3 اور 1/6۔ اس قسم کا فرد آتا، پہلے یہ آتا تو مسئلہ مال کے 2 حصے تھے، یہ آ جاتی تو مال کے 4 حصے تھے، یہ آ جاتا تو مال کے 8 حصے تھے، یہ آتا تو مال کے 3 حصے تھے، اس میں سے کوئی آتا تو مال کے 3 حصے تھے، اس میں کوئی آتا مال کے 6 حصے تھے۔ پھر ہم نے دوسری قسم پڑھی کہ اگر پہلی کا فرد ان تینوں میں سے کسی کے مقابلے میں آئے تو مسئلہ شروع کریں گے، مال کے حصے کریں گے 6، ان میں سے آ جائے گا تو مال کے حصے کریں گے 12، ان میں سے آ جائے گا تو مال کے حصے کریں گے 24۔ اب 1/4 آ گیا ہے 1/3 کے مقابلے میں تو مال کے کل حصے ہوں گے 12۔ اب 12 کو اندر رکھیں گے، 4 پہ تقسیم کریں گے تو 3 حصے چلے جائیں گے بیوی کو۔ ماں کا یہ میں مثال اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ میں اس مثال میں
اور اس مثال میں آپ کو فرق بتاؤ۔ اس مثال میں ہم نے ماں کو مال دیا ہے 1/3 کل مال میں سے، جبکہ اس مثال میں ہم نے بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچا ہے اس کا پھر دوبارہ کل نکالنا۔ یہ مثال سمجھیے گا تاکہ آپ کو یہ والا حصہ اچھی طرح کرنا آ جائے۔ سن لو، کیونکہ آپ کو اس کی رقم کے بارے میں نے سمجھانا تھا تاکہ آپ مثال کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ہم نے میت کے بیوی کو 3 حصے دیے یعنی چوتھا دیا تو اس کے رہ گئے، اس کو مال ملا جو اس کے حصے میں آیا وہ تھا 25,000، باقی ہمارے پاس رہ گیا 75,000۔ اب اس 75,000 کے پھر کریں گے 3 حصے، تو ماں کو ملے گا 25,000 اور باقی بچا ہوا ملے گا باپ کو۔ اگر ہم اس مثال میں جس طرح بیوی کو کل مال کا چوتھا حصہ دیا، ماں کو بھی کل مال کا چوتھا حصہ دیتے تو پھر ماں کے حصے میں آنا تھا 33,333، لیکن بیوی کا حصہ نکال کے پھر جو کل مال بچ جاتا ہے اس کا تیسرا حصہ ماں کو ملتا ہے۔ یہ ماں کے تیسرے حصے کی تقسیم کاری ہے۔ اب ان کو نام کیا دیں گے؟ جب ماں کا دوسرا حصہ رکھیں گے 1/3 تو کہیں گے کل کا 1/3 ہم نے حصہ ماں کو دیا، اور جب بیوی یا شوہر ساتھ آ جائے گا تو پھر ہم کہیں گے بچے ہوئے مال کا 1/3 ماں کو جائے گا۔ اس صورت میں ماں کو ملا 33,333 اور اس صورت میں ماں کو ملا 25,000۔ یہ ہم نے ماں کے 3 احوال پڑھے ہیں۔ میں اس کو نیچے کر رہا ہوں، ہم دوبارہ اس کو ایک دفعہ دہراتے ہیں تاکہ یہ ماں کے احوال آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ ماں کے 3 حصے ہیں، 1/6، 1/3، ساتھ اس لفظ کا اضافہ کر دیں گے کل کا 1/3 اور پھر 1/3 باقی بچے ہوئے کا۔ ایک کی مثال، میت ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، ماں باپ دونوں ہیں، تو 1/6 ان کو مل جائے۔ اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 ملے گا کل مال کا، کل مال کا۔ اور اگر بیوی موجود ہے، شوہر فوت ہوا تھا یا بیوی فوت ہوئی تھی تو شوہر موجود ہے، تو پہلے اس کا حصہ دیں گے، اس کا حصہ دے کر پھر جو باقی بچے گا وہ ماں کو دیں گے، اور اس کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ باپ کو دیں گے۔ جس طرح میں نے ایک مثال سمجھائی ہے آپ کو بیوی کے ساتھ کی اور ماں کی، اسی طرح میں آپ کو ایک مثال شوہر کے ساتھ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ میت ہے، شوہر ہے، شوہر کا 1/2 حصہ بنتا ہے جب اولاد موجود نہ ہو، ماں کا 1/3 حصہ بنتا ہے اور باپ کا۔ اب پہلی قسم کا تعلق دوسری قسم سے آ گیا ہے تو مسئلہ شروع ہوگا 6 کے ساتھ، یعنی 6 مال کے حصے ہوں گے، 3 حصے اس کے، 1 حصہ اس کا اور 2 حصے باقی بچا ہو۔ لیکن ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو سمجھیے گا۔ جب ہم نے شوہر کو اس کا آدھا حصہ دیا 50,000 اور ماں کو حصہ دیا اس کا 1/3 کل مال میں سے، تو یہ بن گیا 33,000، اور جو باقی 16,666 روپے بچانا یہ باپ کو کیا۔ اور شریعت مطہرہ ایک جنس کے افراد، یہ ایک درجے کے فرد ہیں، ماں باپ مذکر اور مؤنث، تو ان دونوں کو حصہ کرتے ہوئے مذکر کو کم نہیں کر سکتی، مذکر کو اتنا مال ملے گا کہ وہ مؤنث سے زیادہ ہوگا۔ تو شریعت نے اس کے 50,000 دینے کے بعد پھر مال جو 50,000 بچ گیا تھا اس کے کیے 3 حصے۔ وہ تیسرا حصہ پہلے اس کا بنا 16,666، اور پھر جو باقی 33,000 بچانا وہ شریعت اسلامیہ نے باپ کو دی۔ اس طرح مرد کی حصے داری میں اپنے ہم پلہ خاتون سے افضلیت رہی، اس کو حصے میں کم مال نہیں آیا۔ یہ ہے تیسری قسم جس میں کہا گیا کہ ماں کو باقی کا بچا ہوا اس کا تیسرا دیا جائے گا، تو 16,666 اس کو ملے گا، اور باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی مال ملے گا، اور باپ کو زیادہ ملے گا اس کے مرد ہونے کی وجہ سے۔ چلیے، یہ دوسری قسم ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور تھوڑا ٹائم میں آپ کا اور لوں گا۔ دادی کے 2 احوال ہم نے پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو سوالات کی طرف لاؤں گا تاکہ ہمارا یہ آج کا سبق
ختم ہو جائے۔ دادی کے ہیں جناب میت کی دادی آ لیجیے، پہلے آئے گے دادی کے احوال۔ اس سے مراد ہے جدہ صحیحہ، وہ عورت جس کا میت سے تعلق جوڑا جائے تو کوئی جد فاسد نہ آئے۔ مثلا باپ کی ماں، ہمارے عرف کی دادی، ماں کی ماں، ہمارے عرف کی نانی، یہ دونوں ہی جدہ صحیحہ ہیں۔ اگر ماں موجود ہوگی، اس کا فرق میں آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ مثال کے بعد آپ کو سمجھ آئے۔ میت کی ماں ہوگی اور نانی ہوگی، نانی کو کچھ نہیں ملے گا۔ میت کا باپ ہوگا، دادی ہوگی، دادی کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر میت کا باپ ہوگا اور نانی آ جائے گی، یہ حصے دار ہوگی۔ کیوں؟ یہ باپ کی ماں نہیں ہے، میت تک پہنچنے کے لیے یہ باپ بیچ میں حائل نہیں ہو رہا، بلکہ جو ماں حائل ہو رہی تھی وہ پہلے ہی فوت ہو چکی ہے، اس لیے میت کا جو مال ہے اس کی نانی کی طرف بھی چلا جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو ایک اصول ضابطہ بتا دیا۔ اب میں دادی کا فرضی حصہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس کے لیے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے۔ دادی کو چھٹا حصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے، اور جب میت کا باپ موجود ہوگا تو دادی محروم ہو جائے گی۔ یہ میت کے دو حصے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ فائل میں آپ کو بھیج دوں گا۔ جی علامہ صاحب، آپ کا مائک آن ہے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب والا۔ مفتی صاحب، ایک میت کے 5 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں، تو وہ اپنی زندگی میں ہی کہہ دیتی ہے کہ میرا جتنا مال ہے، سارا کچھ بستر وغیرہ اور بھی پیسے بھی تھے، کافی سارا سونا، سارا میرے چھوٹے بیٹے کو دینا ہے۔ اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ اس بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جو وصیت کرنے میں، اس کے لیے میں پہلے آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ جی ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی، ان کی 2 جی شادیاں تھیں، تو ان کی ایک اہلیہ نے یہ چاہا کہ میں اپنے بیٹے کو کچھ اپنے شوہر کے ذریعے دلواؤں۔ جی اب وہ خود اپنی بیوی کو کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، گھر کے جی ماحول ہوتے، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اوپر رائے لی جائے، یعنی آپ کا فیصلہ لیا جائے۔ حضور جی صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن بشیر کے سارے احوال سے باخبر تھے، تو آپ نے فرمایا نعمان، اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی بیوی ہے؟ جی حضور، جی اس بیٹے کی ماں کے علاوہ بھی ایک بیوی ہے میری۔ آپ نے فرمایا اس بیوی کے بچے کو بھی کچھ دے رہے ہو؟ تو کہا نہیں میرے جی آقا، میں صرف اسی کو دے رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ایک بیوی کے بچے کو دے رہا ہے اور دوسرے کو نہیں دے رہا، یا ایک ہی بیوی کے ایک بیٹے کو دے رہا ہے تو دوسرے کو نہیں دے رہا، تو یہ جی ظلم ہے۔ اور جو تقسیم کاری میں ظلم کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت وعید سنائی ہے کہ وہ شخص جی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح حاضر ہوگا کہ اگر اس نے 60 سال کی عبادت بھی کی ہوگی تو وصیت کی غلطی اور غلط مال تقسیم کرنے کی وجہ سے ساری عبادت اس کی ضائع کرتی جائے، لہٰذا وہ یہ غلط کر رہا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میت نے وصیت کر دی تھی، تو اب اگر پیچھے جو رشتہ دار ہیں وہ شرعی حقاق جی ہیں، جی، تو میں پھر آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ اگر میت ٹھیک نے ہو جائے گا۔ غلط تقسیم کاری کی وصیت کر دی تھی تو اس کے لیے جو پیچھے والے احباب پڑھے لکھے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے فوت شدہ کے اوپر رحم کریں اور سارے مل کر شرعی طور پہ جی مال تقسیم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی غلط وصیت کی وجہ سے اس کو سزا نہ دے، اور ان کے اچھے فیصلے کی وجہ سے اس کو خیر و عافیت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ جی شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ آپ کی مہربانی۔ جی اب میں نے آپ کا مائک کھول دیا ہے، جی سوال کر سکتی ہیں آپ۔ یہاں میسج لکھ دیں میسج باکس میں، انشاءاللہ تعالیٰ میں میسج باکس میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، میسج باکس میں لکھ دیں۔ جی اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو میں اس کا مائک آن کر دیتا ہوں۔
جی یہ ساری حدیثیں میسیج میں گروپ میں پہلے بھیجی گئی تھی، اگر کسی بھائی کے پاس نہیں ہے انشاءاللہ آج اس کو دوبارہ بھیج دیتے۔ جی بھائی جان السلام علیکم عبد ورحمۃ الاسلام صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جی جناب، ماں کے احوال ایک بار پھر سے دہرا جائے تو اچھا ہوگا تھوڑا جی ٹھیک ہے، میں ابھی ایک دفعہ ماں کے سمجھ احوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جی شکریہ صاحب۔ جی مائک آپ کا میں نے آن کر دیا ہے۔ السلام علیکم سر، جی میرا وعلیکم۔ یہ کوشچن تھا کہ جو ماں کا آپ نے تیسرا حال بیان کیا ہے اسے ایک بار ریپیٹ کر دیں۔ دوبارہ بتائیں کس کا؟ ماں کا جو ابھی آپ نے تیسرا اوکے حال بیان کیا ہے جی یہ ریپیٹ کر میں دیں۔ ابھی عرض کر دیتا ہوں، ماں کے حوال میں دوبارہ جی عرض کر دوں۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال نیچے لکھا ہے حسیب خان صاحب نے، اگر کسی میت کی 2 دادیاں ہوں تو اس کی وراثت کا کیا حکم ہے؟ جس طرح کسی بندے کی 2 بیویاں ہوں گی تو مال اس کا بیویوں کو چوتھا ملے یا 8واں، اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کی 2 دادیاں ہوں گی تو اس کے 2 دادیوں کو آدھا آدھا کر کے وہ حصہ مل جائے گا جو ایک دادی کے حصے میں آنا ہے۔ اچھا جی، یہ سوال ہمیں پوچھا گیا ماں کے احوال کے بارے میں۔ ماں کے 3 حصے ہیں، 1/6، 1/3 کل کا، میں یہاں حصے لکھ دیتا ہوں، 1/6، نمبر 2 1/3 کل کا، اور نمبر 3 1/3 بچے ہوئے کا۔ اب یہ مثال سمجھیے۔ پہلی مثال ہے، مثال میں ذرا کلیئر کر کے بڑی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ہے میت کا پہلا حال۔ میت کی ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے۔ میت کی امی کو ملے گا 1/6 حصہ، کیونکہ امی اور ابو کا اولاد کی صورت میں 1/6 حصہ ہوتا ہے۔ ان کو دینے کے بعد باقی جو بچے گا وہ ان دونوں کو اسبہ بنا کے دے دیں گے، تو اس صورت میں ماں کو 16,666 روپے اس کو ملیں گے۔ دوسری مثال آئے گی یہ والی 1/3، جب میت کی ماں ہو اور باپ ہو تو اس صورت میں ماں کو کل مال کا 1/3 یعنی 1,33,333 ملے گا، اور باقی جو بچا ہوا 66,000 ہے، 66,666 روپے وہ باپ کو چلا جائے گا۔ اور اگر میت کی بیوی بھی موجود ہو تو میت کی بیوی کو ملے گا 1/4 حصہ، ماں کو اولاد نہ ہونے پہ 1/3 حصہ ملے گا، اور باقی بچا ہوا مال باپ لے جائے گا۔ تو میت کی بیوی کو 1/4 حصہ ملا 25,000، اور کل مال کا اگر 1/30 ملتا تو 33,000 ملتا، لیکن اس کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی 75,000 بچا تھا، اس 75,000 کا تیسرا حصہ 25,000 ماں کو دیا گیا، اور باقی بچا ہوا 50,000 والد کو اسبہ ہونے کی صورت میں دی۔ اسی کی دوسری مثال میں نے نیچے یہ سمجھائی تھی کہ اگر شوہر ہے تو شوہر کا کل مال میں سے 1/2 حصہ نکالیں گے تو 50,000 نکل جائے گا، کل مال میں سے ماں کا حصہ نکالیں گے تو 33,000 نکل جائے گا، اور 16,666 باقی بچے گا۔ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے ایک درجہ کے مرد اور عورت آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو مرد کو کسی صورت میں بھی شریعت عورت سے کم حصہ نہیں دیتی، تو ہم اس کو کل مال کی بجائے باقی بچے ہوئے کا دیں گے تو 16,666 اس کے حصے میں آئے گا، اور باپ کے پاس 33,333 حصہ چلا جائے۔ یہ باپ کا حصہ تھا جو آپ نے پوچھا تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ مفتی صاحب، زمین میں جو ورثے میں بچتی ہے اس کی تقسیم کاری کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ 2 ہی طریقے ہیں کہ پہلے زمین کا سارا حدود اربا نکالا جائے گا کہ کتنے مرلے بنتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے رشتہ دار کاؤنٹ کیے جائیں گے کہ کتنے ہیں، پھر ان کو تقسیم کیا جائے گا اسی اصول ضابطے پر جو بھی آپ نے سیکھے ہیں، تو اس اعتبار سے کسی کو 1 مرلہ آ جائے گا، کسی کو 2 مرلے آ جائیں گے، کسی کو کنال آ جائے گا، کسی کو 2 کنال آ جائے گا۔ تو اسی طرح جس طرح کا کوئی رشتہ دار ہوگا وہ اس کا حصہ اسی طرح ہوگا۔ 2 دادیوں میں دادی ایک ہو تو سگی نہ ہو پھر بھی برابر حصہ؟ نہیں جی نہیں، دادی سگی نہ ہو تو یعنی کہ وہ دادی کی بہن ہو، ہمارے عرف میں اس کو بھی دادی کہتے ہیں، تو اس کو کوئی بھی حصہ نہیں جو سگی نہیں ہے۔ میت کی ماں اور دادی ہو تو دادی کو حصہ ملے گا، میت کی ماں ہو اور دادی،
جی دادی کو حصہ ملے گا۔ اس کے بعد ہے بیوی ماں کے لیے حجب حرمان ہے۔ اس کے لیے میں نے حجب حرمان کا اصول ضابطہ کوئی نہیں آپ کو سکھایا، ویسے یہ کلیہ سے میں نے بتا دیا تھا۔ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں سب سے پہلے حجب حرمان اور حجب نقصان پڑھیں گے، اس کے بعد عصبات کی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ جس عثمان بھائی پیارے بھائی نے یہ سوال کیا، یہ اس کا انشاءاللہ منڈے والے دن دو دادیاں ہوں تو دو دادیوں کو جو ایک دادی کو حصہ ملنا تھا وہ ایک حصے کے دو ٹکڑے کر کے ایک دادی کو ایک دادی کو جو دادی ہوتی ہے نا، میت کا جو دادا ہوتا ہے اس کی جتنی بھی بیویاں ہوتی ہیں نا وہ اپنے پوتوں کے لیے ساری سگی ہوتی ہیں۔ سوالات میرا خیال ہے ختم ہو گئے، ٹائم بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اب منڈے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔